السلام علیکم۔ اپنی قسمت کے بند دروازے کھلنے کا وقت ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ اشارہ آپ کے لیے ہی ہو تو سنو۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہوتا، اور جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا۔ وہ تو تمہاری مانگی گئی دعائیں بھی ضائع نہیں کرتا بلکہ تمہیں عطا کرتا ہے اپنے وقت پر۔ بس تم اس پر یقین رکھنا سیکھو، کیونکہ مایوسی تو گمراہی ہے، اور جو وقت ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے وہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ اور جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں اللہ پاک ان کا اختتام بہت خوبصورت کرتا ہے، اور ہمارے یقین پر ہی ہماری دعاؤں کا اختتام ہوتا ہے۔ سنو، ایک خاص اشارہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ جو تم مانگ رہی ہو بس تھوڑا اور صبر کر لو، اس آزمائش کے بدلے تمہاری چاہت تمہیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تمہاری چاہت تم تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا۔ بس تم افسردہ نہ ہو اور اپنے اللہ سے مایوس نہ ہو، اس سے اس یقین کے ساتھ دعا کرتی رہو کہ وہ تمہاری چاہت تمہیں ضرور دے گا۔ بس تم اپنی چاہت کے لیے ہار مت ماننا، اس سے دعائیں کرتے رہنا، کیونکہ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آئیے آج ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نہ معلوم کس کی دعا سے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو آپ سب کمنٹ سیکشن میں اپنی اپنی دعائیں لکھیں اور پھر سب ایک دوسرے کے لیے مل کر دعائیں کریں۔ اس رمضان میں اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ کیونکہ کیا پتا کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے، اور پھر وہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا محسوس ہوا ہے کہ دعائیں آسمان سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں، جیسے دروازے بند ہو گئے ہوں، جیسے دل پر بوجھ ہو، جیسے سکون کہیں کھو گیا ہو۔ رمضان آیا ہے بند دروازہ کھولنے کے لیے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جہاں ہر دعا راستہ بناتی ہے، جہاں ہر آنسو گواہی دیتا ہے کہ اللہ قریب ہے، جہاں دل کا ہر درد شفا بن جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو تمہاری مانگی گئی دعاؤں پر اللہ سے کن کی مہر لگوا لیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت 100% ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں ٹوٹے دل جوڑے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جب نیکیوں کے پلڑے بھاری کیے جاتے ہیں، اور اگر کبھی محسوس ہوا کہ زندگی میں کچھ کمی ہے، دل میں کوئی خلا ہے، کوئی ایسا ڈر ہے کہ جہاں سے نامراد نہ لوٹائے جائیں، تو یہی وہ دروازہ ہے۔ رمضان کے یہ لمحے وہ عظیم تحفہ ہیں اللہ کی جانب سے جو خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ رمضان کے ان عظیم لمحات کی قدر کر لو، کیونکہ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ آئیے اس مہینے کو ایسے گزاریں کہ جب یہ چلا جائے تو ہم وہ نہ رہیں جو پہلے تھے، بلکہ وہ بن جائیں جنہیں اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہو۔ اور سنو، اللہ نے آپ کو اس آزمائش کے لیے چنا ہے، آپ کے صبر کو پرکھا جا رہا ہے۔ یہ 1000 بار ٹوٹے گا لیکن اللہ کے کرم سے جڑ بھی جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو آئیں گے لیکن وہی آنسو دعاؤں میں بدل جائیں گے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس ہمت مت ہارنا، صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور یہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر آزمائش کے بعد اللہ کی رحمت آپ کی منتظر ہے۔ اور سنو، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں، اور جہاں معجزے ہوتے ہیں تو وہاں کہانیاں
مکمل ہو جاتی ہیں، کہانیاں حقیقت بن جاتی ہیں، کہانیاں خوشگوار زندگی میں بدل جاتی ہیں، اور اللہ کی مدد تمہارے لیے بھی ضرور آئے گی اور بہترین مدد آئے گی۔ تم حوصلہ رکھو اور ہار مت مانو، مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ معجزوں کا وقت بتا کر نہیں آتا۔ خوش نصیبی جب دستک دیتی ہے تو وہ بتا کر نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی وہ وقت آنے ہی والا ہو اور تمہارے لیے معجزہ ہونے ہی والا ہو، تو پھر خوش ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں ہمیشہ تکلیف میں نہیں رکھے گا۔ اللہ کے خوبصورت معجزے تمہارے لیے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ بس تھوڑا سا انتظار کرو، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز سے مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ تو بس تمہاری سچی نیت دیکھتا ہے، تمہارا مانگنا دیکھتا ہے، تمہارے آنسو دیکھتا ہے۔ جب وہ کن کہتا ہے نا، تو ناممکن کی ساری گرہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ تو سنو، اللہ دیر اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔ اللہ دیر اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ اور تم کیا جانو کہ شاید تمہارے رب نے تمہارا مستقبل تمہاری دعاؤں سے رنگین بنایا ہو۔ تو سنو، جب لوگ بدلنے لگیں اور رویے سخت ہو جائیں، اپنوں کی آنکھوں میں اجنبیت نظر آئے، تو دکھی مت ہونا، کیونکہ لوگ بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، مگر تمہارا رب نہیں بدلتا۔ وہی رب جو تم سے بہت محبت کرتا ہے، جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، جو تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ جب دنیا بے وفائی کرے تو اس ذات کی طرف پلٹ آنا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، جس کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے لیے ہیں۔ تو تم لوگوں کو معاف کر دینا، اپنے دل کو ہلکا کر لینا، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا، تو دیکھنا تمہیں کسی کے بدلنے کا دکھ نہیں ہوگا۔ تو سنو، وہ اللہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو ایسے قبول کرے گا کہ تمہیں مایوس کرنے والے سب حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر تمہاری کہانی کا خوبصورت اختتام ہوگا۔ جسے تم دعاؤں میں بار بار مانگتی ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اور سنو، تھک مت جانا، اور سنو، تھک جانا، پریشان ہو جانا، بیٹھے بیٹھے آنسو آ جانا، دل گھبرانا، یہ سب نارمل فیلنگز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو رو لیا کرو، اپنا من ہلکا کر لیا کرو، اپنے سارے دکھ اور ساری پریشانیاں اپنے اللہ کو بتایا کرو، بلکہ کبھی یہ مت کہا کرو کہ میں اب دعا نہیں مانگوں گی، میری دعائیں پوری نہیں ہوتی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بس اس رب پر یقین رکھو، تمہاری زندگی خوبصورت ہونے ہی والی ہے، جو مانگا ہے وہ تمہیں ملنے ہی والا ہے۔ اللہ نے جب تمہارے دل میں ڈالا ہے تو اللہ نے جب تمہارے دل میں کسی کا خیال ڈالا ہے اور تم دعائیں مانگتی ہو تو پھر وہ قبول بھی ضرور کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے، اور اس وقت ہی ہوتی ہے جب اللہ کو دعائیں قبول کرنا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے
تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔